صدیق ملک صاحب، یہ جو آج جو ڈیسیژن ہوا اس میں جو ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو ویلکم کیا، مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک طرح سے اس کو ایک خوشائن قرار دیا. آپ کی نظر میں اور آپ کی پارٹی کے لیے یہ کتنا خوشائن ہے؟ میرے خیال میں جی خوشائند ہے. آبویسلی ابھی اپیل تو لگنی ہے، فیصلہ تو اپیل پہ ہوگا، تو یہ ریلیف جو ہے یہ وقتی طور پہ ہمیں ملا ہے جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا. مگر اس سے ایک چیز جو سامنے آتی ہے ہمارے خیال میں وہ ججمنٹ کی ویکنس ہے. وہ ایک ویک ججمنٹ تھی، اور آپ نے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں یہی ہائی لائٹ کیا گیا. غالباً شاہ خاور صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، مگر میں نے جو اخباروں میں اور ٹی وی پہ دیکھا اس سے یہی پتہ چلا کہ عمومی طور پر اس طرح کے تفصیلی فیصلے نہیں لکھے جاتے جب سسپینشن آف ججمنٹ آتی ہے. یہ اس وجہ سے تفصیلی فیصلہ بھی آیا کہ اس کے اندر قانونی جو لکوناز تھے وہ بہت زیادہ تھے. آپ کو یاد ہوگا کورٹ میں گفتگو چلتی رہی کہ اگر آپ نے ایسٹس بیونڈ مینز اسٹیبلش کرنے ہیں تو جو ایسٹس ہیں جو آپ کی جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ملکیت ہے ان کی آپ کو ویلیو پتہ ہونی چاہیے. تو عدالت نے پوچھا کہ آپ نے کیا ان کی ویلیو اسٹیبلش کی؟ پتہ چلا نہیں کی. تو انہوں نے کہا اچھا چلیے چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو، تو دیکھ لیتے ہیں آپ نے مینز یعنی آپ کی اس وقت آمدن کتنی تھی، کیا آپ نے یہ اسٹیبلش کی؟ پتہ چلا وہ بھی نہیں کی. جب ایسٹ کی ویلیو بھی اسٹیبلش نہیں کی، مینز کی ویلیو بھی اسٹیبلش نہیں کی، تو پھر آپ نے ایسٹ بیونڈ مینز کیسے اسٹیبلش کیے؟ اور ہمارا تو موقف تھرو آؤٹ یہ رہا ہے کہ اس وقت آپ یہ برڈن جو ہے یہ ڈالتے ہیں کسی شخص کے اوپر کہ وہ دکھائے کہ اس ایسٹ کی کے پیسے کہاں سے آئے ہیں، ذریعہ کیا تھا، جب اونرشپ اسٹیبلش ہو جائے. اور اس کیس میں تھرو آؤٹ جو سٹانس لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اونرشپ بھی نہیں اسٹیبلش ہوئی تھی. تو ایک تو یہ نقطہ نظر ہے. مگر دوسری جو اہم بات ہے وہ آج عدالتی جو ہمارے طریقہ کار ہیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ کتنے اہم ہیں وہ، بالخصوص 184(3) کی جورسڈکشن جو سوو موٹو جورسڈکشن ہے اس کے حوالے سے. آپ دیکھیے کہ ایک لوور کورٹ نے ایک مقدمہ گیا، اس کے اوپر سزا ہوئی، ہائی کورٹ نے ریلیف دیا، اس ریلیف کے خلاف اپیل ہوئی، وہ اپیل سپریم کورٹ میں آئی. اگر کئی مقدمات یا بیشتر مقدمات صرف سپریم کورٹ میں جانا شروع کر دیں ایز دا کورٹ آف فرسٹ جورسڈکشن تو پھر یہ اپیل کا تو کوئی طریقہ کار نہیں رہے گا. تو کوئی بھی اگر جھول رہ جائے کوئی قانونی یا فیکچوئل تو پھر آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں رہتی، کوئی ریلیف کا ذریعہ کار نہیں رہتا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کتنا اہم ہے یہ طریقہ کار کہ کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن کے اندر مقدمات چلیں اور پھر وہ اپیلز کے ذریعے ہوتے ہوتے سپریم کورٹ تک پہنچے جہاں پہ حتمی فیصلہ کیا جائے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس پھر واپس آتا ہوں.